सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आज के दौर में हमारे ज़हन में ये है कि शायद ये जो मजहबी नफ़रत है सिर्फ़ हमारे ममालिक तक की है, पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश या दूसरे ममालिक में। मगर यूरोप में भी इस तरह के वाक़यात जो है वो बड़े तकलीफ़देह हैं और कोई ना कोई वाक़या होता रहता है। वजह उसकी आपको भी पता है, जब से ये फ़लस्तीन और इसराइल का मसला शुरू हुआ है, बड़ा लंबा अरसा हो गया और फिर कोशिश ये की जाती है किसी न किसी तरह कोई ऐसी चिंगारी जो यूरोप के कई ममालिक है वहाँ पे लगाई जाए, ताकि यहाँ का भी अमन और सुकून जो है वो तबाह किया जाए। एक मस्जिद को आग लगा दी गई, अभी आपको उसकी तफसील बताते हैं। लेकिन 1 हफ़्ता पहले आप सबको इस चीज़ का इल्म हो चुका होगा कि इंग्लैंड में मैनचेस्टर के इलाके में 2 यहूदी जो थे उनके ऊपर भी हमला किया गया और उन्हें जान से मार दिया गया। और उसके बाद लोगों के ज़हन में ये था कि शायद यहाँ पे अमन हो जाए। अब जो कल वाक़या वहाँ पे पेश आया इंग्लैंड में दोबारा, वो ये है कि एक मस्जिद को आग लगाई गई। नमाज़ी वहाँ मस्जिद में मौजूद थे, इशा का वक़्त था शायद, और 2 लड़के आए, उन्होंने वहाँ पे जनाब आग लगा दी। फिर जो नमाज़ी थे वो वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हुए। बाहर खड़ी गाड़ियाँ जो थी वो भी जल गई और जो हमारे पास इत्तला है कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, छोटे-मोटे ज़ख्म वग़ैरह हुए लोगों को मामूली से। लेकिन एक दहशत की फ़ज़ा जो है वो कायम की गई। लोग मस्जिद में या जो भी किसी की इबादत गाह है वहाँ पे जाने से पहले अब डरते हैं कि क्या होने वाला है, किसी को इस चीज़ का इल्म नहीं होता। आप सबके इल्म में है कि जो लोग इंग्लैंड में रहते हैं वहाँ की जो बिल्डिंग होती है, जो घर वग़ैरह है या जो भी है, वहाँ पे लकड़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और इस तरह अगर कोई आग वग़ैरह लगाई जाए तो बड़ी जल्दी वो फैल जाती है, जिसकी वजह से मेरा ख़्याल है कि पूरी जो बिल्डिंग होती है वो नकारा हो जाती है। और इस पर अब तहकीकात हो रही है। वज़ीर जो दाखिला है उसने भी, पाकिस्तानी है वो, आपको पता है शुबाना, उसने भी कहा कि इसकी तहकीकात होगी और पुलिस को ज़्यादा इख्तियारात दिए जाएँगे और यहाँ पे कोशिश की जाएगी जो अमन और अमान की सूरत हाल है उसे ठीक रखा जाए। जिन लोगों ने ये आग लगाई है उनको गिरफ्तार किया जाएगा, ज़ाहिर है उन्हें सज़ा होगी। ये तो बाद की बात है, लेकिन इतने नमाज़ी मस्जिद में होते हैं और वहाँ पे अगर इस तरह का वाक़या पेश आ जाए, बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, तो कितनी मुश्किल हो जाती है। हमारे किसी भी मज़हब के लोग हैं, मुसलमान है, यहूदी है, क्रिश्चियन है, कोई भी है, आज के हालात में उन्हें चाहिए कि अपना बंदोबस्त करके रखे। उन्हें पता होना चाहिए कि ये ममालिक भी अब इतने महफूज नहीं रहे। यूरोप में कई जगह पे ऐसे वाक़यात पेश आते हैं, कहीं पे कुरान पाक की बेहुरमती की इत्तला मिलती है, कहीं पे कोई इत्तला मिलती है और ये चंद लोग होते हैं जो मजहबी नफ़रत फैलाने की कोशिश करते हैं। वैसे अक्सरियत को इतना टाइम नहीं है उनके पास, वो अपनी ज़िंदगी में इतने बिज़ी होते हैं। जो लोग इंग्लैंड में रहते हैं, ख़ासकर लंदन के इलाके में, वहाँ पे तो रश ही इतना होता है, लोग इतने मसरूफ़, कभी किसी ने बच्चे को स्कूल छोड़ना, किसी ने लेना, किसी ने काम पे जाना, आना, भाग-दौड़, पूरा दिन जो होता है वो पता ही नहीं चलता। लेकिन जो बात इसमें सोचने वाली है, लोग कैमरे लगा देते हैं कि कैमरे लगे हुए हैं और उसमें हम देखेंगे कौन है, मगर जो बंदा भी होता है वो काम तो डाल के चला गया ना। ये 2 लड़के जो थे इन्होंने काम तो डाल दिया, अगर वहाँ पे कोई जानी नुकसान हो जाता या और कोई मसला बन जाता तो फिर कौन ज़िम्मेदार था? अब ये पकड़े भी जाएँगे, इंग्लैंड से ये भाग नहीं पाएँगे। ये मैं आपको बता दूँ, इंग्लैंड में जगह-जगह कैमरे लगे हुए हैं, पता नहीं एक रोड से आप गुज़रते हैं कितने कैमरों से गुज़र के जाते हैं, हर एक की गाड़ी की तस्वीर, आपकी तस्वीर, जो भी, वो हर चीज़ जो है वो सामने आ जाती है। इसके मतलब मैं थोड़ा-सा आपको बता भी देता हूँ। मेरे एक जानने वाले थे, पुरानी बात है, कोई 20 साल पहले की, ये 20 साल पहले की हुई है, 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उनकी तस्वीर आ गई ओवर स्पीड की, तो उन्होंने किसी और का नाम लिख के भेज दिया। वो बाद में पता चला जी वो तस्वीर साफ-सुथरी उनको घर भेज दी गई कि आप नहीं हैं, ये फलाँ साहब है। ये
کئی علاقوں میں اس وقت بھی سینٹرل لنڈن میں بہت جدید کیمرے تھے، اب تو بہت زبردست قسم کا انہوں نے سسٹم بنا دیا ہو۔ لیکن یہاں پہ جو ضروری بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسجد میں جب آپ جائیں تو باہر کوئی نہ کوئی ایسے بندے ہونے چاہیے جو آپ کی دیکھ بھال کے لیے وہاں پہ ڈیوٹی دے اور دینی بھی چاہیے سوری، کیونکہ آج کے حالات میں آپ اعتماد نہیں کر سکتے کسی پہ، آپ یورپ کے کسی بھی ملک میں ہیں، کیونکہ یہ فلسطین کا اسرائیل کا جو مسئلہ بنا ہوا اس کی وجہ سے کافی اس وقت سسٹم جو ہے ڈسٹرب ہوا ہوا۔ ایک طرف تو معاہدے ہو رہے ہیں امن کے، مگر دوسری طرف ابھی تک کوئی امن نظر نہیں آ رہا۔ بات چیت کے ذریعے چل رہا ہے، شاید کچھ ٹائم لگے، لیکن میرے خیال میں اسرائیل کبھی بھی اس علاقے میں امن نہیں ہونے دے گا۔ وہ کسی بڑی گیم کے اندر دوبارہ مسلمانوں کو قابو کرے گا، اور کیسے کرے گا، کیونکہ یہ جو یہودی دماغ ہے یہ بڑے تیز ہے، یہ پوری دنیا کو چلا رہے ہیں اس وقت۔ آپ کو بھی پتا ہے مسلمان تو یاشی میں پڑے ہوئے نا، مسلمان کو تو اپنی یاشی سے فرصت نہیں، خوبصورت عورتیں چاہیے، بہترین زندگی چاہیے، بڑی بڑی گاڑیاں چاہیے، اور نوکر چاکر اس طرح کی زندگی چاہیے۔ مگر یہ دوسری قومیں ہیں وہ کافی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج امریکہ جیسی طاقتور جو ریاست ہے، ملک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بھی اسرائیل کے کنٹرول میں ہے، ان کے مطابق ہی چلتا ہے۔ اور جو مسلمان ہیں ان کی حالت آپ سب کے علم میں ہے، اتنے زیادہ مسلمان ممالک ہونے کے باوجود بھی کوئی ان کا فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ کس کو نہیں؟ مسلمانوں کو ہی نہیں فائدہ، دوسرے لوگوں کو تو چھوڑیں، اپنے لوگوں کو بھی ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ کسی قسم کی آج تک کسی مسلمان کنٹری میں آپ کو ایسی سہولت نہیں ملے گی جو یورپ میں ہے۔ یہ میڈیکل سسٹم ہی مسلمان ممالک میں آپ کو جس طرح یہاں یورپ میں جرمنی، انگلینڈ وغیرہ ہے، اس طرح کا نہیں ملے گا۔ اور پھر آپ سب کے علم میں جو حالات ہوتے، پچھلے دنوں ایک میرے جاننے والے تھے مراکو میں، تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو کہتے مجھے لے کے گئے، وہاں پہ جس بیڈ پہ تھے دو بندے بیڈوں پہ ڈالے ہوئے۔ تو سارے مسلمان ممالک جو ہیں ان میں حالات یہی ہیں۔ ہاں امیر لوگوں کی زندگی اور ہے، مگر عام لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو خود اپنی مساجد کا خیال رکھنا پڑے گا، وہ سستی نہیں کرنی چاہیے، کسی قسم کی بھی سستی جو ہے وہ آپ کے لیے مشکل پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ جو اندر لوگ ہیں ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، بلڈنگ کو بھی، تو بلڈنگ کی تو اتنی اہمیت نہیں، مگر آج کے دور میں بلڈنگ بنانی بھی اتنی آسان نہیں، بڑا مشکل کام ہے۔ جس طرح مساجد تعمیر کی جاتی ہے، لوگوں سے پیسے لے کے لوگ قربانی دیتے ہیں، اور ان کی قربانی کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور کم از کم وہاں پہ سیکیورٹی کا بندوبست ہونا چاہیے 24 گھنٹے۔ جتنی بھی مساجد ہیں، ہمارا ہوتا ہی ہے کہ جب تک کوئی کام پڑ نہ جائے اس وقت تک ہم غور و فکر نہیں کرتے، لیکن جب کوئی کام پڑ جاتا ہے تو پھر ہم کھلبلی مچا دیتے ہیں، پڑھ لو شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو واقعات ایسے یورپ میں ہوتے ہیں ان کو سزا تو دی جاتی ہے، 10 15 20 سال سزا تو ہوگی، مگر اس سے ذہنی طور پہ لوگ جتنے ڈسٹرب ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ لوگوں نے سیکھا ہوا یہاں کے ماحول کو کہ اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے، اگر جیسے اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو پھر ظاہر پریشانی میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو جناب یہ کل خوش قسمتی تھی، امام صاحب بھی وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ دوڑ کے باہر نکلے، نمازی بھی نکلے، سارے ہی نکلے، اور بچت ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو آپ ایزی نہ لیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ پہلا آخری واقعہ ہو، اس کے بعد بھی کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے کوئی اور نئی پریشانی کھڑی ہو سکتی، کیونکہ جب اس طرح کا کام کوئی کرتے ہیں انہوں نے کے ذہن میں ہوگا کہ اندر نمازی ہیں، زیادہ سے زیادہ کوئی ان کا نقصان ہو، اسی وجہ سے آگ لگائی گئی، اور پھر نماز کے وقت لگائی گئی جب نماز ہو رہی تھی، خالی مسجد کو تو نہیں لگائی گئی، مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کو بھی نقصان پہنچایا جائے۔ اب کس نے یہ کیا؟ ایک ہفتے والا واقعہ آپ کو میں بتا دیا، ایک ہفتے بعد یہ واقعہ ہونا، کہاں جا کے یہ کڑیاں ملیں گی، یہ تو اب پولیس تحقیقات کرے گی تو پتہ چلے گا
کہ کون قصوروار ہے، کنہوں نے یہ کیا یا کنہوں نے یہ کروایا. اور یہ بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے نفرت میں ہم اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہاں پہ پھر تمام حدود کو پار کر دیا جاتا ہے. وہاں پہ نہ کسی کی انسان کی زندگی کی کوئی قیمت دیکھی جاتی ہے، نہ مسجد کی، نہ چرچ کی، کسی کی بھی نہیں. تو لوگ اس قدر نفرت میں مذہب میں آگے بڑھ چکے ہیں. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک کی بے حرمتی کی جا رہی تھی یورپ میں، اور وہاں پہ کئی لوگ میدان میں آئے ہوئے تھے، وہ مقابلہ کر رہے تھے. تو ہر ایک مذہب کا احترام کرنا چاہیے. اختلافات اپنی جگہ پہ، مگر جہاں پہ عبادت گاہ ہے، جہاں پہ مساجد ہے، وہاں پہ کم از کم کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. اگر لڑائی فلسطین اور وہاں بھی ہو رہی ہے تو وہیں کے مسائل وہیں حل کرنے چاہیے، نہ کہ ان کو یورپ میں لے کے آئے اور یہاں پہ آ کے اس طرح کے کام کریں جس کی وجہ سے ان ممالک کا ماحول بھی خراب ہو. کیونکہ ہم نے یہ اپنے ملک اسی لیے وجہ سے چھوڑے ہوئے کہ یہاں پرسکون زندگی ہے. اور پھر ان لوگوں کا احسان بھی ہے سب پہ یورپین کا، کہ جو لوگ بھی یہاں پہ رہ رہے ہیں، جس کے پاس یورپین پاسپورٹ ہے، ہر سہولت یہاں پہ آپ کو مل رہی ہے جو آپ کو کسی اسلامی ملک میں نہیں ملے. تو کوئی بھی مذہب کے لوگ ہیں ان کو کم از کم اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ مذہب کے نام پہ ان ممالک میں فتنہ نہ پھیلائیں اور انہیں پرسکون پرامن ماحول میں چلنے دیں. اپنے ممالک میں نظر ماریں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہاں پہ کتنے لوگ جو ہے بے گناہ مذہب کے نام پہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، قتل ہو گئے ہیں، مارے گئے ہیں، لوٹ مار سب کچھ چلتا ہے. تو جناب میرا خیال ہے جو بات آپ کو میں نے سمجھانی تھی وہ سمجھا دی، اور آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. آپ اپنے آس پاس بھی نظر رکھیں. یہ نہیں ہے کہ ہر ایک پہ اعتماد کریں آج کے حالات میں، کیونکہ یہ پھر آہستہ آہستہ اس طرح کی نفرت بڑھتی ہے، گھروں تک پہنچ جاتی ہے، پھر گھروں کو نقصان پہنچتا ہے، اور اس سے کافی مشکل زندگی ہو جاتی ہے ان ممالک میں بھی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں.